بسم اللہ الرحمن الرحیم نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ آیت نمبر 6 اور 7 کے الفاظ کے معانی کے بیان سے پہلے ہم ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں گے کہ جو ائمہ اہل بیت کے سلسلے کے 5ویں امام ابی جعفر محمد الباقر علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اس میں وہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ان سے منسوب یعنی ائمہ اہل بیت سے منسوب ان کے جو فرامین ہیں ان کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیں، یا بنیہ، اے بیٹے۔ اب یہ خطاب یا تو ان کے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، یا یہ کہ جو شاگردان ہیں جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی بیٹے ہی شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال یا بنیہ، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بنیہ کا لفظ ہے اس میں ایک محبت کا پہلو ہوتا ہے۔ جب پیار سے کسی کو بیٹا کہا جاتا ہے تو یا بنیہ کہا جاتا ہے۔ یا بنیہ، اے بیٹے، اعرف، تو پہچان، تو جان، منازل الشیعۃ علی قدر روایتہم و معرفتہم، شیعوں کی یعنی ہمارے جو شیعہ ہیں، ہمارے جو پیروکار ہیں، ہماری باتوں کا اتباع کرنے والے، فالو کرنے والے ہیں، ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں۔ شیعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے شیعوں کی منزلوں کو، یعنی ان کا کیا مقام ہے، کتنے بلند مقام پر فائز ہیں یا نہیں نچلے مقام پر فائز ہیں۔ ظاہر ہے جیسے ایمان کے درجات ہوتے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی ہے۔ فرمایا اعرف منازل الشیعہ، شیعوں کی منازل کو پہچان۔ کس طریقے سے پہچان؟ علی قدر روایتہم و معرفتہم، اس طرح پہچان کہ دیکھ کتنی روایات وہ ہم سے، کتنی مقدار میں، کس قدر روایات وہ ہم سے نقل کریں، یعنی ہماری حدیثوں کو کتنا جانتے ہیں، کتنی حدیثوں کے راوی ہیں۔ لیکن صرف راوی نہیں ہے، وَمَعْرِفَتِهِمْ، اور ان کی معرفت کے ذریعے سے کہ وہ کتنی ہماری احادیث کی معرفت رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ، تو یقیناً یہ معرفت، یعنی یہ جو میں نے امام فرما رہے، جو میں نے کہا کہ ہمارے شیعوں کی منزل کو پہچان، کس مقام اور مرتبے پر فائز ہیں، تو یہ دیکھ کہ وہ کس قدر روایات ہم سے بیان کرتے ہیں اور کس قدر معرفت رکھتے ہیں۔ پھر اس معرفت کی وضاحت فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ، پس یقیناً یہ معرفت ہی الدِّرَایَةُ لِلرِّوَایَہ، یہ معرفت کیا ہے؟ روایت کی درایت، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آتا ہے آگے بیان کر دیتے ہیں، بلکہ درایت کرتے ہیں۔ اس درایت یہ بتائے گی کہ وہ کتنے بامعرفت ہیں، ورنہ وہ تو کوئی بھی بندہ ایک بات سنے اور اسے آگے نقل کر دے، آگے بتا دے۔ کوئی بھی بندہ ایک روایت سنے اور اسے آگے بیان کر دے بغیر پرکھے اور بغیر سوچے سمجھے، تو وہ ہو سکتا ہے غلط بات، وہ روایت ہو ہی نہ۔ تو فرمایا کہ یہ معرفت کیا ہے؟ ہی الدرایۃ للروایہ، یہ روایت کی درایت ہے، اسے پرکھنا ہے، اسے مختلف قواعد و ضوابط پر پرکھنا ہے۔ اس سے پتہ تجھے چلے گا کہ ہمارا وہ شیعہ کس مقام پر فائز ہے، صرف راوی ہے یا نہیں، پرکھتا بھی ہے، صحیح اور غلط، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ روایت بنتی بھی ہے ان عظیم ہستیوں کی، ان کے مقام سے مناسب بھی ہے یا مناسب نہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس میں درایت میں ایک بنیادی ترین قاعدہ کیا ہے؟ مخالفت قرآن۔ مخالفت قرآن والی بات ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر امام نے فرمایا وَبِالدِّرَایَاتِ لِلرِّوَایَاتِ يَعْلُو الْمُؤْمِنُ إِلَىٰ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ یہ روایات کی درایت ہی ہے، روایت کا پرکھنا ہی ہے، جس کے ذریعے سے، جس کے سبب سے مومن یعلو علو سے یا بلندی سے بلند ہوتا ہے، دور ترین درجات ایمان پر جا کر فائز ہو جاتا ہے۔ دور ترین یعنی بلند ترین
نہ کہ جو سنا اسی کو سمجھا کہ یہ فرمان امام ہے، بلکہ پرکھتا ہے، اور پرکھنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ صحیح کو غلط سے جدا کر دے گا، اور تب وہ سیدھے راستے پر چلے گا، اور تب وہ ایمان کے بلند ترین درجات پر جا کر فائز ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو بھی سن رہا ہے اور اس کو ائمہ کے نام پر بتایا جا رہا ہے، چاہے وہ خلاف قرآن ہو، اور جیسے آج کل بعض لوگ ائمہ کے فضائل کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا اللہ کے برابر ان کو قرار دے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ان کی صفات قرار دے دیتے ہیں، کہ یہ ان پر بہتان ہے، اور قیامت کے دن اللہ تو پکڑے گا ہی پکڑے گا۔ سب سے پہلے تو وہ گریبان پکڑیں گے ایسے لوگوں کو آ کر، کہ ہم نے جس دین کو، جس خدا کی عظمت کو بیان کیا تھا اور اللہ کی کتاب تم تک پہنچائی تھی، تم نے اسی کے مقابلے میں لا کر ہمیں کھڑا کر دیا۔ یہ دھوکہ کون کھائے گا؟ وہ کہ جو قرآن کریم سے دور ہے، اور رسول اللہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو دین سیکھنے کا طریقہ بتایا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، سنی سنائی پر چلتا ہے۔ تو یہ حدیث ہم نے اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کے ترجمے کی تکرار کرتے ہیں۔ اے بیٹے، اے میرے بیٹے، شیعوں کی منزلوں کو، ان کے مقام کو پہچان، یہ دیکھ کہ وہ کس قدر ہم سے روایت کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، اور کس قدر ان کی معرفت ہے۔ پھر فرمایا کہ یقیناً یہ معرفت کیا ہے؟ یہ روایت کی درایت کرنا ہے، حدیث کو پرکھنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ حدیث کو پرکھنا ہی وہ سبب ہے، اسی کے ذریعے سے مومن بلند ہوتا ہے، ایمان کے بلند ترین درجات پر فائز ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو آیا اس کو آگے بڑھا دیا، اس سے درجات نہیں ملتے، بلکہ پرکھ کر آگے بیان کرنا، اس سے ایمان کے بلند درجات ملا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آیات کا جو معنی ہے وہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔